الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے مجھے ایک بار پھر آپ سب کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں روانہ کیا، پیدا فرمایا کسی مقصد کے لیے۔ اس دنیا کی عیش و عشرت کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا حکم ماننے کے لیے۔ جب اللہ رب العزت ہم کو پیدا فرماتا ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ وہ اپنے کچھ ایسے نیک اور پائس لوگوں کو بھی پیدا فرماتا ہے جن کے طفیل ہماری زندگی مزید بہتر ہو جاتی ہے، اور یہ صدقہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اسے اہل و عیال میں مشغول نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بہت ہی پیارے سنہری انمول موتی ہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے، اللہ رب العزت تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے بندوں میں سے، اپنے خاص بندوں میں سے، اپنے مخصوص بندوں میں سے چند ایسے بندوں کو چن لیتا ہے اپنی محبت میں، تو پھر اس کو وہ ہر برائی سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی برائی، کوئی برا کام، کوئی بری سوچ اس کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے ملائکہ مقرر کر دیتے ہیں اس محبوب بندے کی نگہداشت کے لیے، اس بندے کی حفاظت کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی بلیسنگز، کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا خاص کرم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس کے اہل خانہ بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان سے اٹھا کر علیحدہ کر دیتا ہے۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کسی مسلمان کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی، ایک گھاٹی سے دوسری گھاٹی اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگے گا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور حقیقت میں بات یہی ہے، اور وہی انسان، وہی بندہ، وہی مخلوق اللہ کی نزدیک جو ہے، اللہ کے جو پیارے محبوب بندے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، لہٰذا وہ ایک جگہ سے مائیگریٹ ہو کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، نہیں، وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، کچھ چند لوگوں سے، کچھ اباش لوگوں سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں آپ کا رہنا محال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ کرتے آپ ہجرت ہیں، اب چاہے وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں چلے جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں، ایک محلے سے دوسرے محلے چلے جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور لیکن جب ہجرت کی جاتی ہے، اور ہجرت کی بھی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں، کہ جب آپ ہجرت اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں گے تو وہ ہجرت اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے لیے ہوگی، اور اس میں آپ کو برکتیں ملیں گی۔ لیکن جب آپ اپنے محلے سے پریشان ہو کر اس محلے سے نکل کر دوسری طرف چلے جائیں گے تو وہ ایکچولی آپ نے ہجرت اللہ رب العزت یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں کی، بلکہ دنیا کے لیے کی۔ تو اس کا آپ کو سامنے اس کا موقف، آپ کو رزلٹ سامنے نظر آ جائے گا کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہجرت تھی، اور وہ اپنے دین کے لیے ہجرت تھی، دین کی سلامتی کے لیے ہجرت تھی۔ اور جب ہم ایک شہر سے دوسرے چلے جاتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دیگر معاش کے لیے، تو وہ دنیاوی ہجرت ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو چن لیتا ہے تو وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ہمارا جو دین ہے ہمارا سلامت رہنے والا نہیں ہے، تو وہاں سے موو ہو کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جس کا راستہ اللہ رب العزت خود انہیں دیتا ہے۔ جیسے ہمارے مشائخ، ہمارے سلسلے کے مشائخ ہمیں خود تلقین کرتے ہیں کہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جہاں پر ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر اسلام پھیلے، جہاں پہ لوگ اگر برے ہیں تو وہ نیک بن جائیں، کیونکہ بات دراصل حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت خود مبعوث فرماتا ہے، نیک بندوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر نیک بن جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے، سب سے بڑی عنایت ہے، اور یہ عنایت کس کے طرف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی ان نیک بندوں میں شمار عطا فرما لے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے دین کی سلامتی رکھیں، اپنے ایمان کی سلامتی رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.